दायर से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो है कुर्बे माबूद, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुँचा। पांचवें सिपारे की आयत बोलो, वन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर, अपने नफ्स पर जुल्म किया है, ऐ मोहम्मद वो आपके पास आ जाएं, आपके पास आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी बोलो। वन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, आ जाएं आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से मग़फ़िरत करता है। वस्तगफर लहुमुर रसूल, अब ए रसूल आप माफ़ कर दीजिए, गौर कीजिएगा आयत करीमा के तर्जुमे पर। हमारे जिम्मेदार कहते हैं, और ये दरबार ही जिम्मेदार का है। जो जिम्मेदार का हजरत के बारे में थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ। आपकी जाए पैदाइश रोहतक, जिला रोहतक, उस वक्त पंजाब हुआ करता था, अब हरियाणा में है। वहाँ हुई आप एक नब्बाज हकीम, बेहतरीन हकीम, और जो हमारे बुजुर्गों से बातें कहती हैं, 16 रुपया नब्ज पकड़ने के लेते थे और सिर्फ 7 मरीज देखते थे। उसके बाद पीछे के दरवाजे से गरीबों के लिए फ्री हुआ करता था दवा का। मतलब वो 16 रुपया जो लेते थे वो सिर्फ नब्ज देखने के, वो दवा दारू बाद की बात है, 7 मरीज सिर्फ देखते थे। और जब आपके यहाँ भीड़ ज़्यादा लगने लगती थी तब शहर बदल देते थे। ये भी एक हकीम का वाक़या सुनो। ये जो हमारे बुजुर्गों से मैं अपने दादा मियाँ का तारुफ दे रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। मौलाना इफ्तिखारुल हक शाह बिस्मिल, लखनऊ, आगरा, दिल्ली और आपका लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद और जाने कितने शहर, जब कहीं 6 महीना, कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल, जहाँ भीड़ बड़ी, आदमी दुकान लगाता है, दुकान चमकाने के लिए, तरक्की देने के लिए, कमाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए। वहाँ इफ्तिखारुल हक खिदमत के लिए जाते थे कि खिदमत करना है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा हो रही कहते थे खुर्शीद मियाँ बिस्तर लपेटो, भीड़ बढ़ गई और चल दिए दूसरा शहर। लेकिन ये आखिरी शहर है कलकत्ता, बंगाल। और सुनिए, हजरत वारिस पाक जिनको आलम पनाह का खिताब मौलाना इफ्तिखारुल हक ने दिया, और उन्होंने आला हजरत कहा था इफ्तिखारुल हक शाह को, ये सब सनद की बातें बताता हूँ। मौलाना इफ्तिखारुल हक शाह रहमतुल्लाह अलैह सलामुल्लाह, मेरे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाना इफ्तिखारुल हक शाह बिस्मिल बंगाल में, कलकत्ते में जब तशरीफ लाए, हजरत सैयदना वारिस अली शाह ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। पाप यादा, दुनिया का कह रहा हूँ, इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, इल्ला बंगाल। बंगाल में नहीं आया, मैं दावे से कहता हूँ, कोई वासी नहीं साबित कर सकता है। सरकार वारिस पाक बंगाल तशरीफ नहीं लाए। जब उनसे लोग कहते थे कि हुजूर बंगाल तशरीफ ले, कहा बंगाल में टाइगर बंगाल इफ्तिखारुल हक मौजूद है, टाइगर बंगाल, टाइगर बंगाल इफ्तिखारुल हक मौजूद है, वहाँ मेरी जरूरत नहीं है। और इन्हें मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी सानी कहा जाता है, वहदतुल वजूद का, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी वहदतुल वजूद का समंदर, जिसने बड़े बड़े को घुटने टेकने पर तौहीद में मजबूर कर दिया। मतौहिद सादी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी सानी है, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी। और इनकी करामत सुनिए। पहले माइक वैक नहीं हुआ करते थे, हम लोग माइक के मुमताज हैं, कम बोल रहा है, इधर में घुमा दो तो आवाज़ें नहीं आती है, माइक सही कर दीजिए जरा। तो कहने का मतलब ये है कि ये गौस पाक के बारे में मैंने पढ़ा है कि लाखों का मजमा होता था। हुजूर गौसुल आजम की एक करामत थी कि जिस तरह सामने वाला सुनता था, उसी तरह सबसे पीछे वाला लाखों के मजमा में जो होता था उनकी आवाज़ सुनता था। उमरिए हिंद का खिताब इफ्तिखारुल हक को इसीलिए मिला था कि जो आगे सुनता था 2500 के मजमे में, जो सबसे पीछे बैठा वैसा ही वो भी सुनता था। हुजूर गौसुल आजम की सिफत, हुजूर गौसुल आजम, हो गया हूँ जब से मैं महवे लिखाए, हो गया हूँ जब से मैं महवे लिखाए। सैयदना बिस्मिल पाक का कलाम है, बिस्मिल तखल्लुस है, बिस्मिल तखल्लुस है। फरमाते हो गया हूँ जब से मैं महवे लिखाए गौसे पाक, दौड़ वालम में नहीं पाता सिवाय गौसे पाक।
یہ کس کا آستانہ ہے؟ غوث پاک کا۔ اس کا آستانہ ہے دونوں عالم میں نہیں پاتا سوائے غوث۔ زندہ باد زندہ باد، اتحاد زندہ باد زندہ باد، اسے پاکے بسمل زندہ باد۔ پانچویں سپارے جو آیت میں نے پڑھی بس اس کا ترجمہ کروں گا، 15 منٹ کا ٹائم ملا مجھے۔ اور مثنوی کے 2 سے رسول آپ کے پاس چلے گئے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جو خطا ہیں، جو گنہگار ہیں، بےکس ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ کس کے پاس آئے؟ رسول کے پاس آئے۔ ارے بھائی رسول کے پاس ہم آئے تو پھر اللہ سے معافی مانگے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اللہ وہی ملے گا جہاں اللہ ہوگا، وہی معافی ہوگی۔ اس کا آپ کے پاس ہے، رسول آپ کے پاس آ جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اور جب اللہ سے معافی مانگے تو اے رسول آپ معاف کر دیجیے، اے محمد آپ معاف کر دیجیے۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ محمد کے شان پہ بل بل جاؤں، لیکن آج اب ایک سوال ہے کہ قرآن عالمگیر کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے، ازل سے ابد آخر تک کے لیے قرآن ہے، تو اس وقت کے لوگ چلے جائیں رسول کے پاس، سیدنا ابوبکر صدیق رسول کے پاس چلے جائیں، عمر فاروق رسول کے پاس چلے جائیں، حضرت عثمان غنی رسول کے پاس چلے جائیں، مولا علی کا رسول تو خطابیں پڑھا ہے، من کنت مولا ہو فالی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، جس کا میں مولا، یعنی سب کے مولا مولا علی رسول کے۔ بہرحال بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کے لوگ چلے جائیں رسول کے پاس، آج کے لوگ کس کے پاس جائیں؟ کیا قرآن نے ظلم کیا، جانتے کیا کہ اللہ جھوٹ بولا ہے؟ رسول موجود، یہ عالمیہ ہے عجیب کہ مسلمان کا عقیدہ ہے شیطان ہر جگہ موجود ہے، رسول کے بارے میں بحثیں ہو رہی، مناظرے ہو رہے ہیں، زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو قبر۔ معاذ اللہ والے مسلمان، تیری عقل و فہم پہ لعنت، شیطان ہر جگہ موجود ہے، سفید ٹھیک کر لو، نہیں تو بیچ میں گھس جائے گا شیطان۔ اور محمد کے بارے میں سوچ رہا ہے تو محبوب خدا پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ موجود ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ رسول آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ معاف کر دیجئے۔ آپ نے معاف کر دیا تو معاف کرنے والا ہے۔ تو مرشد کہاں موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ محمد کیسے موجود ہے؟ کیسے موجود ہے؟ راز حیات النبی آشکارا ہوا ہمارے سلسلے سے، اور اس کو اجاگر کیا، عروج دیا، ترقی دیا افتخار الحق صاحب مسلم۔ جیسے کہ پچھلی تقریر میں نے کہا تھا کہ خواجہ صاحب نے ہندوستان میں تازیہ داری کی اور تازیہ داری کا حکم بھی دیا، تازیہ داری کے حمایت میں کتبہ لکھ دیا، شاست حسین بادشاہ حسین دین است حسین دی پناہ حسین، لیکن رائٹنگ میں کہیں سے نہیں مل پا رہی۔ اجمیر شریف میں بھی خواجہ صاحب کی تحریر نہیں ملتی۔ اگر دنیا کو رائٹنگ میں ملتی ہے تازیہ داری کی حمایت تو افتخار الحق کے آستانے سے ملتی ہے۔ لکھے نہیں کیسے ساری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی لکھت دیکھتا ہے، بھائی لکھت لاؤ، اور لکھت جو ہے اگر آپ کو کہیں ملے گی تو مولانا افتخار الحق صاحب بسمل کی رائٹنگ ملے گی۔ جواز تعزیہ کے معنی ہی ہے جائز تعزیہ، ضروری ہے تعزیہ داری، کی محبت کی پہچان اور شناخت ہے۔ میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ اے رسول آپ کے پاس آ جائیں اور آپ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ رسول آ جائیں آپ کے پاس، یہ لوگ جو گنہگار ہیں، جو مجرم ہیں، جو خطا کار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور آپ معاف کر دیجیے۔ تو ہم کیسے معافی مانگیں؟ ہم کیسے رسول کو پائیں؟ ہم رسول کے پاس کیسے جائیں؟ تو رسول نے علی کو دے دیا، علی نے حسین کو دے دیا۔ تسلسل یہی ہے کہ ہم نے افتخار الحق صاحب بسمل کو پا لیا، اور افتخار الحق صاحب بسمل نے
میرا ہاتھ صوفی خلق اللہ شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خلیق افتخاری صابری ہوں, کلیہ شریف میں رہتا ہوں, لیکن یہ میرے دادا کا آستانہ ہے. جو دعوے دار ہے, حقدار ہے, اور جو سلسلہ ہے بھائی, بیٹا باپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوگا, پوتا جتنا دادا کے بارے میں جانتا ہوگا, کون جانے گا بھائی؟ ہم لوگ تو جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. سلسلے کے جو لوگ جو جڑے ہوئے ہیں سبھی جانتے ہیں, علماء بھی جانتے ہیں. تو مولانا افتخار الحق شاہ بسمت طالب حسین شاہ مجیب کے چہیتے خلیفہ اور مرید, ان کے پیر و مرشد طالب حسین صاحب مجیب تخلص کا طالب حسین نام ہے. اس سے پہلے ان کا نام تھا جوالا پرساد. کیا نام تھا ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں. لالا تھے لالا جی, عربی فارسی کے بہترین ماہر, اور افتخار الحق بھی ثانی محی الدین. اب واقعات بیان کیے جائے کافی طول پکڑ جائے گا. بس مثنوی کی فرمائش کے 2 شعر مثنوی کے سنا کے اپنی تقریر کو اسی میں سمیٹ دیتا ہوں. جس کو جہاں تک سمجھ میں آئے گا سمجھ لیجیے گا. حضرت مولانا روم صاحب نے فرمایا ہے حیات النبی کے بارے میں, جو کنی تو ذات مرشد راقبو, جو کنی تو ذات مرشد راقبو, ہم خدا یا بھی وہم یا بے رسول. فرماتے جب تو نے مرشد کی ذات پاک کو قبول کر لیا تو تو نے خدا اور رسول سب کو پا لیا. مولانا روپے کوئی ملا کی بات نہیں کرتا ہوں کہ پیسہ دے دو کہہ دو اس پہ بولنا ہے. میں مولانا روم کی, جس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی پڑھنے میں, کتابیں لکھنے میں, کتابیں پڑھنے میں, لاسٹ میں کیا بولتا ہے مولوی ہرگز نہ سنی مولا شمس تب تمام کتابیں لکھنے کے بعد, تمام کتابیں پڑھنے کے بعد اب کیا سمجھا, بولتا ہے یہ جو خون کا گھوڑا بنا ہوا ہے یہ مولوی بھی نہیں بن پائے گا جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں گئی. سمجھا مولانا روم نے, جن کی کتاب پڑھے بغیر مولوی نہیں ہوگا. اور آگے آپ نے بھی سنیے, انہیں مرشد کی ذات کو قبول کر لیا, اللہ رسول دونوں کو پا لیا. کس کے پاس جاؤ گے معافی مانگنے؟ مرشد کے پاس. مرشد مس محمد, محمد مس مرشد ہونا چاہیے. اور دوسرا شعر مولانا صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم.